बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हल्का अरबाब ज़ौक़ गुफ्तगू चंद फन पारों पे ऑनलाइन नशिस्त हमारी। आज हम जिस किताब के हवाले से बात करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं, एक अहम किताब, एक मोहब्बत से भरपूर किताब, एक मोहब्बत किताब समझा कि एक ऐसे जज्बा जिसको एक ऐसा जज्बा जिसको ना फ्राइड समझ सके, ना और कोई समझ सकता है कि माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है। अगर इस रिश्ते को कोई समझ ले, इस मोहब्बत को कोई समझ ले, तो फिर क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत किताब, सांस की गिरा खुलते ही, खुदा, माँ और मौत से मुकालमा। और ये देखिए कि ये जो तस्वीर जो बनाई है, इसको भी देखिए, इस पे भी तो गौर कीजिए कि ईसा, मरियम और खुदा, और नजमा ने जो तस्वीर बनाई है, खुदा, माँ और मौत। तो इस प्रोग्राम को आज, इस खूबसूरत किताब के हवाले से आज हम जमा हुए हैं गुफ्तगू करने के। आज के प्रोग्राम की सदारत जो है नजमा मंसूर के इस किताब के प्रोग्राम की सदारत जो है डॉक्टर तनवीर अंजुम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, आप ने वक्त दिया हमें। तनवीर की मसरूफियात होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए वक्त निकालती है, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालती है। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। और खुद तनवीर का मतलब तनवीर अंजुम तो किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। उनको उनका नज्म के हवाले से एक मादबर हवाला, डॉक्टर तनवीर अंजुम। मैं शुक्रगुजार हूँ ताहिरा इकबाल की, खुद बहुत अच्छा, बहुत मैं इनकी ये हमारे प्रोग्राम में पहले भी आई हैं और अब भी आई, और ये बहुत इनकी गुनागो मसरूफियात होती हैं, फिर भी हमारे साथ शरीक हुई। इनका मजमून, ये जो गुफ्तगू करती हैं, इनके मज़ामीन, इनकी खुद की जो रिसर्च है, इनके खुद की जो तहक़ीक़ात है, बहुत बहुत अहम है। डॉक्टर ताहिरा इकबाल ने हमें वक्त दिया, आज के प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी हैं। फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सलीम शहजाद साहब की। सलीम शहजाद साहब नज्म का बहुत बहुत अहम नाम, बहुत अच्छे शायर हैं, और ये भावलनगर से में होते हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आज पहली बार हमारे साथ जूम पे, और हमारे साथ अब अक्सर आते रहेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सलीम शहजाद की, आज के प्रोग्राम के मेहमान असासी हैं। ये प्रोग्राम हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची के कराची इसको पेश कर रहा है, और हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची की एक वो एक कोशिश है, और हो सकता है हम यकीनन कामयाब हुए होंगे। अल्लाह ताला इसमें और वो करे कि हम अहम किताबों पर गुफ्तगू रखें, अहम कामों पर वो सामने आए। तो ये एक कोशिश है हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची की, जिसको हम इसमें खुदा करे हमारी कामयाबी हो, आप सबका साथ है हमारा। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शरीक है, और शरीक और भी लोग आते जाएंगे, और भी लोग आते जाएंगे। इनमें जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं अभी, अमजद बाबर मौजूद हैं, मालिया महविश मौजूद हैं, मुनीर अहमद फिरदौस मौजूद हैं, समर कौसर गुल मौजूद हैं, डॉक्टर अजीजा अंजुम मौजूद हैं, और ज़ेब अस्कार साहब जो हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ऐसा है कि जब ये इस तरह से है कि बाकी तो सबको पता है, लेकिन जो हम जैसे सलीम शहजाद साहब हमारे साथ पहली बार शामिल हुए हैं, जब इस प्रोग्राम का सेशन खत्म हो जाए तो इसी लिंक को सलीम शहजाद साहब और ताहिरा इकबाल को से भी दरख्वास्त है कि इसी लिंक को आप जब दोबारा क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। ये 40 मिनट सेशन होता है, तो ये नोटिफिकेशन तो मेरे पास आ चुका है। तो ये जब सेशन एक्सपायर हो जाए तो इसी लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो बआसानी आप लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। खुदा, माँ और मोहब्बत। अजब तिकोन है कि खुदा अपने बंदे को बार बार माफ करता है, और माँ भी। खुदा अपने बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता है, और माँ भी। माँ रोती है तो खुदा नाराज होता है, माँ हंसती है तो खुदा राजी। और मौत की खुशी भी उस वक्त दिगनी होती है जब निज़ा के आलम में जिंदगी ठुकरा देती है, तो मौत ही है जो खुदा और माँ की तरह गले से लगाती है। वाह, क्या तस्वीर है ये।
اور یہ جو خدا اور ماں کی محبت ہے، اگر اس کو غور کیا جائے تو یہ رشتہ تو بالکل خدا ہی سے قریب ہے، اس کو مادی سطح پہ سمجھا نہیں جا سکتا. تو میں، ہمارے ساتھ رفت ناہید بھی اب موجود ہیں. میں امجد بابر ابھی جو بات کر رہے تھے کہ امجد بابر سے، اچھا میں، ہم اس پروگرام کو فارمیٹ اس طرح رکھتے ہیں کہ ہمارا، کیونکہ میں جب اس پروگرام کو کر رہی تھی، ترتیب دے رہی تھی، تو تب ہمارے تمام دوستوں نے کہا کہ ہم بھی بات کرنا چاہیں گے، ہم بھی بات کرنا چاہیں گے. تو میں یہ کر نہیں سکتی کہ بھائی نہیں ہم مخصوص اسپیکرس رکھ رہے ہیں. تو میں بس بالکل موقع دوں گی، اور بس درخواست یہ ہے کہ گفتگو کو ٹو دی پوائنٹ رکھیں اور ریپیٹ گفتگو نہ کریں، بہت زیادہ طوالت نہ ہو، بس اس کو ایک ٹو دی پوائنٹ اس پہ رکھیں. تو میں درخواست کروں گی، ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بہت ڈانٹ پڑتی ہے اگر میں نہیں آتا، تو ایسی تو ہے ہی نجوہ منصور کہ اگر آپ کو ڈانٹ پڑتی، اور وہ سراپا شفقت ہے، سراپا محبت ہے امجد بابر صاحب، نجوہ منصور صاحبہ. تو میں امجد بابر سے ہی درخواست کرتی ہوں کہ پروگرام کا آغاز کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ڈانٹ پڑنے کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا میری ڈانٹ تھوڑی کھانی ہے آپا سے. اصل میں نجوہ منصور صاحبہ کو اپنی ایک ماں کی طرح، ایک بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، اور میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے. اور پھر ایک چیز اور ہے کہ میں بھی ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا بہت ان کے ساتھ بڑی محبت رہی ہے، بڑی قربت رہی ہے. اور محترمہ نجمہ منصور صاحبہ جو ہے، ان کی بھی بڑی، ان کی شناسائی اور بڑی احترام کا اور محبت اور خلوص کا رشتہ جو ہے وہ رہا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے اس حوالے سے، بزرگوں کا یہ مان ہوتا ہے، یہ محبت بھی مان کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھا کہ اس میں کوئی خوف کا یا ڈر کا پہلو تھا، بس ایک ازراہ تفنن میں نے یہ بات کی تھی. تو جہاں تک ان کی نظمیں ہیں یا نجمہ منصور صاحبہ کی نظموں کا سوال ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا جو اسلوب ہے وہ بڑا اوریجنل ہے، اور ان کے موضوعات میں، ان کی شخصیت کے اندر جو اداسی اور جو خوشی اور جو کیفیت جو محسوس کرتی ہیں، اس میں خالص پن کی نوعیت جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. ان کی نظموں میں آپ کو دنیا بھر کے موضوعات جو انسان کی باطنی کشمکش کا ذریعہ ہوتے ہیں یا نفسیاتی گرہوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سارے ان کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات جو مجھ کی ان کی نظموں میں نظر آتی ہے، ان کا لہجہ اپنا ہے، ان کا ڈکشن اپنا ہے، اور ان کا اسلوب اپنا ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے موضوعات جو ہیں وہ زمینی ہیں، وہ خلائی یا تخیلاتی سطح پہ نہیں ہیں. انسان جن دکھوں سے، جن پریشانیوں سے نبردازماں ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے مرحلے، وہ سارے کے سارے دکھ، وہ سارے کے سارے مسائل ہمیں نجمہ منصور کی نظموں میں دکھائی دیتے ہیں. بہت بڑی شاعرہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اردو نظم کا ایک معتبر حوالہ ہے. اور میں بس انہی الفاظ پہ اتفاق کرتا ہوں کہ باقی اب آپ نے بھی بات کرنی ہے، اور پھر آپ کا بھی حکم ہے کہ بعض ذرا خود پوائنٹ مختصری کرنی ہے. بہت شکریہ امجد بابر. بالکل آپ نے کہا کہ زمین سے، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو زمین کا دکھ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی ماں سے قریب دکھ ہے. زمین ماں ہے. اور جو ابھی نجمہ منصور صاحب کہہ رہی تھی کہ اگر وہ یہ نظمیں نہ لکھتی تو کچھ ہو جاتا ہے ان کو. جو 120 دن انہوں نے گزارے ہیں، جس تکلیف سے گزارے ہیں، جس کرب سے گزارے ہیں، وہ کرب کس طرح سے انہوں نے قلم بند کیا ہے، یہ اس کی ساری کیفیت، اس کا یہ سارے بعض دفعہ اس کی نمی، ان کے آنسوں کی نمی ان نظموں میں محسوس ہو رہی ہے. اتنی خوبصورت نظمیں ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی دلگداز نظمیں ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں رفت ناہید بھی، اور منیر احمد فردوسی موجود ہیں. میں درخواست کرتی ہوں رفت ناہید صاحبہ سے کہ گفتگو کریں گی. جی رفت مائک انمیوٹ کیجیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہ آج ایک بہت بڑی محفل ہے، ایک بہت، وعلیکم السلام، صاحب صدر کی اجازت سے یہ آج ایک بہت بڑی محفل ہے. ایک بہت بڑی شاعرہ کو
یہاں پہ ان کی کتاب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کتاب کا جیسا کہ انجلا نے کہا ہے کہ بہت مختصر بات کرنی ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ اس کتاب مطلب بات کیجیے آپ، بس یہ ہے کہ اس کو ٹو دی پوائنٹ بات مختصر سا مطلب ٹو دی پوائنٹ رکھیے جی گا، ریپیٹڈ نجمہ منصور میرے لیے جی جی بہت محترم جی ہے، بات کیجیے، اور ہاں بلا شبہ یہ نثری نظم کی بہت شاندار شاعرہ ہیں، اور جیسے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے محترمہ تنویر انجم نے کہ یہ ایک درویش شاعرہ ہیں، ان کا بالکل الگ سے لہجہ ہے، الگ سے لفظ ہیں، الگ سے گداز ہے۔ ان کی جو یہ کتاب ہے سانس کی گرہ کھلتے ہی، جی جی اس کی تھیم اس فارسی کے اس شعر میں من تو شدم، جو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کہا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، واہ نہ کس نہ گوید باد ازیں من دیگرم تو دیگری ہے۔ یہ امیر خسرو کا ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے اس کتاب کے ایک صفحے پر لکھا ہے، اور یہ اصل میں ان کو کہنا بھی یہی چاہ رہی ہیں۔ باقی سب باتوں پہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے جو موت کی تھیم دی ہے، موت کی ڈیفینیشن دی ہے، میں وہ ان کی کچھ سطریں پڑھنا چاہوں گی۔ جی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہمزاد سے بات کرتے ہوئے، ان کی اس کتاب میں مکالمہ ہے، اور یہ ساری نظم طویل نظم سمجھے کہ ایک مکالمہ ہی ہے۔ تو جو موت کی ڈیفینیشن دی ہے، وہ کہتی ہیں اچھا اس سیشن بھی سے اسٹارٹ پہلے، ہونے والا ہے، میں ایک کام کرتی ہوں، رک جائیے رفت، میں ایک کام کرتی ہوں، اس سیشن کو اینڈ کرتی ہوں تاکہ آپ تسلسل باقی رہے۔